اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ آیت نمبر 40 پڑھ رہے ہیں ہم ابھی، پارہ نمبر 14 ربوما، سورت نمبر 16 النحل، اور آیت نمبر 40۔ آج ہم کریں گے 40 سے 46 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اس کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ یقیناً کہتا ہے ہمارا کس چیز کے لیے جب کریں ہم ارادہ، یقیناً کہنا ہمارا کسی چیز کے لیے جب کریں ہم ارادہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ قیامت دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، قیامت نہیں آئے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں، اس کام کے لیے ہم کہتے ہیں کن فیکن، اس کام کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا مطلب ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور وہ لوگ ہجرت کی جنہوں نے اللہ کی خاطر، اس کے بعد بھی ان پر ظلم ہوا، تو البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا، اور اجر آخرت کا تو ہے ہی بہت بڑا۔ کاش وہ یہ بات جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 42 لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ وہ لوگ صبر کیا جنہوں نے جد و جہد کی قائم کرنے میں دین حق کو، یعنی اللہ کے دین کو، اور وہی کرتے ہیں رب پر اپنا توکل یا بھروسہ۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر مرد ہی رسول بنا کر، کرتے تھے وہی ہم ان کی طرف، تو پوچھ لو اہل ذکر یعنی کتاب والوں سے اگر نہیں معلوم تم کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے بہت سارے، اور ہم وہی بھیجتے تھے ان پر، وہی یعنی اپنا کلام، اپنی بات نازل کرتے تھے۔ اور اگر تم پوچھ لو اہل ذکر سے یعنی کتاب والوں سے، کتاب والے یعنی کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر چاہو تو ان کی امتوں سے پوچھ لو کہ ان کے اوپر بھی ہم نے وہی بنا کر اپنا پیغام نازل کیا تھا کتاب کی شکل میں۔ کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اور واضح آیات ہیں، کھلے معجزے ہیں، اور زبر یعنی ورقوں کے ساتھ بھیجا پچھلے رسولوں کو، یعنی چھوٹے کتاب کی شکل میں ہی بھیجا، اور جو چھوٹے کتابیں ہیں ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ ورق تو ادھر وہ ذکر ہے، یعنی کتابیں بھی نازل کیں اور صحیفے بھی نازل کیے، رائٹ؟ تو کتابوں کے ساتھ بھیجا اور ورقوں کے ساتھ بھیجا، جو پچھلے رسولوں کو بھی، اور اتارا ہے ہم نے تم پر بھی یہ ذکر، اور یہ جو قرآن جب ہم اتار رہے ہیں تو یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، ہم بیان کر رہے ہیں صاف برملا بیان کرو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو کی گئی ہے نازل ان انسانوں کے لیے، تاکہ وہ غور و فکر کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ ہم نے پچھلی قوموں پر بھی کتابیں اور صحیفے بھیجے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم پر بھی قرآن نازل کر رہے ہیں وحی کے ذریعے،
اور تم ان کو یہ صاف صاف لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ اس پر فکر کر سکیں۔ 45 افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ کیا پھر بے خوف ہیں وہ انکار کرنے والے دعوت حق کا، جو مکر یعنی چال بازیاں اور برائیاں کرتے ہیں، اس سے کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں یا آ جائے عذاب ان پر ایسے رخ سے جس کے بارے میں ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہو کبھی خیال بھی اس کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بے خوف ہو کر اللہ کی دعوت کو انکار کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کے خلاف جاتے ہیں، اللہ چاہے تو عذاب میں ان کو مبتلا کر سکتا ہے، زمین میں ان کو دھسا سکتا ہے، اور ایسی طرف سے عذاب بھیجتا ہے جس کا ان کو علم بھی نہ ہو، عذاب من حیث لا یشعرون، جس کا ان کو سمجھ بھی نہ ہو، جس کی اس کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو۔ اور یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پکڑے ان کو چلتے پھرتے کی حالت میں نہیں ہیں یہ لوگ کسی طرح کہ عاجز کر دیں یا بے بس کر دیں اللہ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھی کرتے ہیں یا مکر کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یا کسی اور غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، تو اس سے یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی صحت پر یا اللہ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ اگر چاہے تو ان کو اسی وقت جو ہے عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں مختلف مثالیں دیں پچھلے نبیوں کی اور پچھلی امتوں کی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا، صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔